بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھل کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردار، اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو۔ نوافل کی کہتا ہوں کثرت کیا کرو، اور فرائض کی پابندی کیا کرو۔ اللہ کی مہربانی سے پھر اللہ پر راضی ہو جائے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو۔ فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ جو پڑھے گا، آدھی زندگی اس کی نیکیوں میں گزرے گی، کیونکہ ساری رات وہ عبادت میں گزارے گا جو فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد یا مکھ سے تو اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا مکھ سے تو پھر اللہ کی مہربانی سے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہو گے۔ تو اٹھو، اٹھ کر گردنیں جھکا لو، نماز ادا کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فرائض کے علاوہ اتنی زیادہ عبادت تو کم ہی کرتا ہوں، فرائض ہی پورے ہوتے ہیں۔ تو ویسے اللہ اور اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس سے انسان محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو دوستو برخوردارو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہوگی؟ جب ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دوسری بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنا، درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ السلام علیکہ یو نبی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا ایک ہی مطلب ہے۔ کھول کے دیکھ لے، پڑھ کے دیکھ لے کتابیں، السلام علیکہ حیو نبیو، تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے، اے مومن، درود بھی پڑھ تو سلام بھی پڑھ۔ تو ہم سستی کرتے رہیں، پھر قیامت میں تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مشکل سے ہوگا نا۔ جب نماز کی باقاعدگی کریں گے اور درود و سلام کی کثرت کریں گے، تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت میں ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اٹھو، اٹھ کر نماز بھی پڑھو اور درود و سلام بھی پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔